الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم لوگ سی لیکٹر کا سیشن نمبر 55 اسٹارٹ کریں گے۔ پیج نمبر 578 سے لے کر 588 تک ہم لوگ کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں 578 پہ۔ آواز بہت دھیمے ہے ہم کو۔ اوکے، تو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس پیج نمبر 578 سے۔ تو لاسٹ میں جو ڈسکس ہوا تھا اس میں ہوا تھا کہ جو اس ایئر میں کیا کیا ایونٹس امپورٹنٹ ہوئے تھے۔ تو ہم یہاں تھا لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا کہ ایک جو غامیدہ کی جو ایک عورت تھی جس نے جو ہے ایڈلٹری اس نے کی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے آ کے کنفیس کیا، اور اس کے بعد سے پھر جب وہ اپنے بچے کو 2 سال تک کا ہو گیا، جب دودھ پلا لیا، اس کو دودھ چھڑوا دیا، تب پھر سے وہ آئی، تب اس کو اسٹون کیا گیا۔ مطلب اس کا اس عورت کو بتایا گیا کہ اگر اس کی جو مغفرت اگر بانٹ دیا جائے سب میں تو مطلب وہ ہو جائے گی۔ مطلب اتنی زبردست کی توبہ تھی۔ اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنگ تھا ایبیسینیا کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر فیونرل پریئر پڑھی۔ اس کے بعد سے یعنی اس کے ایبسینشیا میں، یعنی وہ تو اس دوسرے کنٹری میں تھا لیکن آپ نے ادھر پڑھی۔ اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کلثوم کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ بہت زیادہ اس بات پہ آپ وہ غمگین ہوئے، اور اس کے بعد سے پھر جو ہے یہاں تک کہا آپ نے کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان رضی اللہ عنہ سے ہی شادی کرواتا۔ پھر عبداللہ بن سلول جو بہت منافقین کا ہیڈ تھا، اس کی موت ہوتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے باہر آتے ہیں، تبوک سے واپس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس شخص کے لیے مغفرت طلب کی، اور یہاں تک کہ آپ نے ایسا کیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اس پہ بالکل تیار نہیں تھے اور منع بھی کیا آپ کو، اور اس کے واسطے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ورس نازل کر دیا جس میں حضرت عمر کا اوپینین اللہ تعالیٰ نے مطلب اسی بارے میں مطلب توضیح کی۔ اب اس کے بعد سے آتے ہیں نیکسٹ پیج میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے پلگریمیج حج کرتے ہیں۔ تو ذوالقعدہ کے منتھ یعنی 9 جو ہے الہجرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایز اے ڈپٹی حج کے لیے بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو ان کے ریچولس کے لیے لیڈ کر سکیں۔ تو اس کی وجہ سے جیسے ہی مسلمان جو ہے نکلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک وحی آتی ہے جس میں سورۃ توبہ یعنی اس کے جو شروع کے جو پیسج ہیں براءۃ من اللہ، وہ وہاں سے پیسج آتے ہیں۔ اس میں پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جتنے بھی ایڈولیٹرس ٹرائبس ہیں، یعنی جتنے مشرکین ٹرائب ہیں جنہوں نے اس ٹریٹی کے لیے کوئی عزت نہیں دی، کچھ نہیں دی، اور پھر جو مطلب انہوں نے ہر ٹرائب کے ساتھ ایک ٹریٹی بندی ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برات کا اعلان کر دیا، فریڈم فرام ایبلیگیشن۔ اور اس کے بعد سے پھر یہ ہوا کہ اس کی خبر پھیل گئی، اور جو عرب کے جو ٹریڈیشن تھے اس کے ہی حساب سے تھی، یعنی کہ کوئی بھی چینج ہو اس کو پبلکلی وہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے علی ابن طالب جو ہیں، اس کے بعد سے علی ابن ابی طالب جو ہیں ان کو بھیجا گیا کہ وہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ اس کے بعد سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کے آپ مل گئے کس جگہ پر، الارج یا دجنان نام کی جگہ تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ کے لیے بھیجا ہے یا صرف اناؤنس کرنے کے لیے؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے صرف ایک اناؤنسمنٹ کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر دونوں حج کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جس دن ریچول سیکریفائس جس دن ہوتا ہے اس دن علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، جمرہ وہ جگہ ہے جہاں پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، اور وہاں پر علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر لوگوں کو تیز آواز میں بتاتے ہیں ساری چیزیں کہ جتنی بھی مشرکین کے ساتھ جتنی بھی ٹریٹی سب کینسل ہو چکی ہے، اور ان کو جو ہے 4 مہینے دیا گیا کہ تم لوگ اپنی پوزیشن مطلب دیکھ لو۔ اس کے بعد سے پھر جو اور آئیڈلیٹر سے مشرکین تھے جن کے ساتھ یعنی کہ مومنین کی جو ایک ٹریٹی تھی، اور اس کے بعد سے پھر لیکن ان لوگوں نے کوئی اس میں سے کسی بھی حق تلفی نہیں کی تھی، اس کے علاوہ کسی کو ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کیا تھا ان کے خلاف۔ تو ان پہ کہا گیا کہ ان کی جو ٹریٹی ہے وہ ویلڈ رہے گی، اور پھر کوئی نئی ٹریٹی سائن نہیں ہوگی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ کچھ مسلمانوں کو کہا کہ پبلکلی جائیں، اور پھر جو ہے کہہ دیا کہ اس سال کے بعد یعنی کہ آفٹر دس ایئر کوئی بھی جو مشرک ہے وہ حج نہیں کرے گا، اور کسی کو بھی ننگے ہو کر جو ہے حج یا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب حج کیا، 10 ہجرہ میں کیا، جہاں تک ہم یاد آ رہا ہے آپ نے ایک حج کیا۔ تو یہ فرسٹ یعنی کہ اکثر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال پہلے پورا اس کا سمجھ لیجیے طرح سے کلینلنس والا پروسیس ہوا، ان سب کلین ہو گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حج کیا۔ اس کے بعد سے پھر جو ہے اس پروکلیمیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ جتنے بھی یعنی کہ ایک طرح سے کہا جائے کہ لاسٹ نیل ان دا کافن تھی، کہ جو بھی مطلب شرکیہ چیزیں جو بھی ہوتی تھیں عربیہ میں، اس سب کی سب جو ہیں ختم کر دی گئی، اور پھر کہا گیا کہ اس کے بعد سے کوئی بھی
مشرکانہ حرکت بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. انشاءاللہ یہاں سے ادیب اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایک جنگ کے بارے میں بتایا گیا، بیٹر کے بارے میں. تو اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے کی گئی جنگوں اور مشن اور جو ان فوجوں کا مطلب مطالعہ کرنا جو انہوں نے تیار کیا یا بھیجا، ہمیں اور ہر شخص کو یہ صاف اور صحیح مطلب صحیح تاثر دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین فوجدار لیڈر تھے. نہ صرف سب سے زیادہ انصاف پسند تھا انہیں بس اور ہوشیار، بلکہ فوج کے حوالے سے ایک عظیم ذہنی مطلب صلاحیت رکھنے والے انسان بھی تھے. ساتھ ہی وہ سب نبی اور رسولوں کے بھی لیڈر تھے. اگر پیغام اور رسالت کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر آتا ہے کہ ان کی جنگوں کا انداز بھی ہر لحاظ سے زبردست تھا. اس میں کیا کہتے ہیں سختی، بہادری اور بہترین ٹریننگ شامل تھی، جو ہر جنگ کے ضروری اصولوں کے مطابق تھی. تو بھی کسی بھی جنگ کے نقصان کبھی ان کی عقل مندی کی کمی، فوج کی غلط تنظیم یا غلط اسٹریٹجی پوزیشن کی وجہ سے نہیں ہوا. ہر جنگ میں انہوں نے بہترین مقام کا انتخاب کیا تھا اور جو بہترین انتخاب کیا تھا. پھر جو احد اور حنین کے وقت میں جو نقصان ہوا، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کچھ فوجیوں کی کمزوری اور حکوم کی وجہ سے تھا. لیکن ان دونوں جنگوں میں بھی ان کی فراست اور تبدیل تھی. اور احد میں جب مسلم پیچھے ہٹ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے دشمن کا سامنا کیا، ان کی پلاننگ ناکام بنا دی. پھر حنین میں جب مسلم نے حادثے کو سامنا کیا تو انہوں نے اس ڈیفیٹ کو جیت میں تبدیل بھی کر دیا تھا. عام طور پہ ایسے موقع مطلب جو فوج ہوتی ہے اس کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ثابت قدم رکھتے ہوئے کمال دکھایا تھا، جس سے مطلب ان کو وکٹری مل گئی تھی. اور ان جنگوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن قائم کیا تھا، پورے تفویض قائم کیا تھا، پھر لڑائیوں کو ختم کیا اور اسلام اور شرک کے درمیان ایک لگاتار اسٹرگل کے ذریعے دشمنوں کی فوجوں کو توڑ دیا. پھر ان کے پاس اتنی گہری کیا کہتے ہیں بصارت تھی کہ وہ مومن، منافق اور جو سازش کرنے والے میں فرق سمجھ لیتے تھے. اور ایسے عظیم فوجدار انہوں نے تیار کیا جو ان کی وفات کے بعد جنگوں میں شامل ہوئے تھے، اور جو کیا کہتے ہیں فارسیوں جو رومیون کو عراق اور شام کے میدان جنگ میں ڈیفیٹ کر دیا تھا. پھر انہوں نے اسلام کے دشمن کو ان کی زمین، باغ اور زمین سے نکال کر باہر کر دیا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو رہنے کی جگہ، زمین اور کام کا موقع ملا. جن لوگوں کے پاس گھر یا پیسہ نہیں تھا ان کا مسئلہ حل کیا گیا تھا، اور جو فوج کو ہتھیار، گھوڑے اور جو کیا کہتے ہیں خرچہ کیا گیا تھا، اور یہ سب اس طرح سے کیا گیا کہ ایک ذرا بھی نا انصافی نہیں ہوئی تھی، اور سب میں ایکولی ٹائپ سے جو بھی ڈیوائڈ ہوا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پری اسلامک جنگوں کے مقصد اور کو تبدیل کر دیا، اور اب جنگوں کا سواد لطف مار نہیں ہو رہا. یہی تک تھا. جزاک اللہ خیر. ہلو میرا بک کھولیے، بس خالی اس پیج پہ چلے جائیں. بات کنٹینیو ہوتی ہے کہ پلنڈرنگ، تانا شاہی اور کیا کہتے ہیں غصہ، اگریشن سب تھا. بٹ واز دا وکٹری فار دا oppressed weak people whose residents were demolished. لیکن تانا شاہی، برائی، پلنڈرنگ، چوری چکاری سب کے باوجود بھی جیت جو تھی وہ oppressed اور کمزور لوگوں کے لیے تھی، وہ لوگ جن کے گھروں کو ڈیمولش کر دیا، ریسیڈنٹس کو ان کو ڈیمولش کر دیا تھا. ڈس بلیورس کے لیے وار جو تھی صرف ایک مطلب سمجھ رہے ہو نا کہ ایک مینس تھا جس میں وہ برا کام کر سکیں. یہاں جو برا کام ہے وہ لکھا ہوا ہے، جو مطلب فحاشی، برائی، 3-5 ٹھیک ہے، کروئلٹی اگینسٹ کرنا، کمزور کو اور کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپریشن کرنا، پریشان کرنا، مارنا بچوں، مطلب ان شارٹ ٹرم پریزنٹ ڈے میں جو اسرائیل فلسطین کے اندر ہر طریقے کے شتناہٹ کرا چھوٹے سے بڑے لیول پہ، یہ وہی چیز ہے بیسیکلی. ڈسٹرائے دی فارم اینیملز اینڈ اسپریڈ کرپشن ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے. پھر اسلامک وار واز ڈفرینٹ فرام پری اسلامک وار. مطلب دین اسلام کے لیے لڑائیاں پہلے بھی ہوئی، لیکن پری اسلامک ایرا کے پہلے بھی لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن اس سے جو ہے وہ ابھی چینج تھا. ابھی جو ہے یہاں پہ لکھا ون اسلام از جہاد، میننگ کہ نوبل یا سیکریفائر اللہ کے راہ میں، اور کنفرمیشن مسلم سوسائٹی کے لیے جو کہ
ان کو کروئلٹی سے، آپریشن سے اور اگریشن سے چیزوں سے آزاد کرے گا. یہ ایکچوئل جو تھا کیا کہتے ہیں اسلامک وار کا میننگ یہی تھا کہ لوگوں کو اپریس کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، حق چھینا جا رہا ہے، طرح طرح سے نئی نئی ٹیکٹکس بنا کر کے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس چیز سے انہیں آزاد کرنا. ٹھیک ہے، ایسی سوسائٹی جہاں پہ سب کوئی جو ہے ہر وقت پہ پراؤڈ رہے، کسی کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ بھائی وہ فلاں ہم سے اونچا ہے، ہم اس سے نیچے، اس کے پاس زیادہ حق ہے، یہ ایسا ہے ویسا، یہ سب نہیں. ہر انسان کے پاس نا کیا کہتے ہیں اپنا پورا پراپر رائٹ رہے، اور اس کے پاس انصاف، اس کے ساتھ انصاف ہو، جو جینوئن انصاف ہے. Pre-Islamic thought and traditions of the Jahiliyyah period had been turned upside down by Islam traditions that were so hard on the weak people that they had to invoke Allah to aid them in escaping from the Islamic environment by saying. کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے کا جو ٹریڈیشن تو اس قدر جاہلیت سے بھرپور تھا کہ جو کمزور تھے اور خاص طور پہ جو غریب لوگ تھے، عورتیں جو تھیں، ان کے ساتھ اتنا ظلم کرتے تھے، اتنا ظلم ہوتا تھا کہ ان لوگ کو اللہ کو پکارنا پڑتا تھا اس سچویشنز میں نکلنے کے لیے. کہتے کیا تھے یہاں پہ؟ آئی تھنک وہ دعا لے کہ our Lord rescue us from this town whose people are oppressors and raise for us from you one who will protect and raise from us you one who will help. ٹھیک ہے، بڑی بہت اچھی بہت پیاری دعا ہے. پتہ نہیں اللہ بہتر جانے، پڑھنا چاہیے ہم لوگ کو. پھر ان اسلام a person of power is a weak person until the right of poor is taken from him. ٹھیک ہے، بڑا کلیئر کٹ سا سینٹینس ہے، اس میں کچھ بتانے والی بات نہیں ہے. پھر اگین سے بات ہے کہ وار جو اسلام میں جہاد ہوتی ہے پیوریفیکیشن کے لیے، کہ زمین کو جو ہے اس کو پاک کر دیا جائے اللہ کے لیے. کس سے؟ دھوکے بازی سے، ٹرچری سے، ڈسپشن سے، برائی سے، اگریشن سے، مطلب جو بھی ایول چیزیں ہوتی ہیں اس چیز سے اس کو پاک کر دینا. سیکرٹ وار ہے جس کا مین جو کیا کہتے ہیں کہ پرپز ہوتا ہے سیکیورٹی پھیلانا، سیفٹی، رحم کرنا، کمپیشن دکھانا دوسرے کے ساتھ، اور ایٹ دا سیم ٹائم رائٹس آف فیئرنس سب کو ملنا، آبزرو ہونا سب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشو کیا کہ ایک آنریبل اور اسٹرکٹ رول رہے گا وار کے بارے میں، اور آرڈر کیا کہ جتنے بھی سولجر ہیں ان کو اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور فوربیڈن تھا، مطلب کہہ سکتے ہیں ان کے لیے اس رول کو کیا کہتے ہیں توڑنا یا اس کو اگنور کرنا، چھوڑنا حرام تھا کسی بھی کنڈیشن میں. ٹھیک ہے، in reference to Sulaiman bin Buraida's version who said that his father told him that whatever Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam appointed a leader for an army or battalion, he would recommend him to fear Allah the great and almighty and to be good toward the Muslims who were with him, that the prophet would say to him. ٹھیک ہے، اوپر کی تو بات ہوگی کسی بھی قیمت کو نہیں کرنا ہے، لیکن جو سلیمان بن بریدہ کے ورژن میں اس چیز کا لکھا کہ اللہ کے رسول جب کسی آرمی کے لیے کسی امیر کو، کسی لیڈر کو چوز کرتے تھے کسی بٹالین کے لیے، تو اس کو بولتے تھے کہ اللہ سے ڈرنا. اور یہ جملہ ایسا ہے کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ برا بھلا بولیں ہمیں، لیکن جینوینلی اگر تم کسی آج کے ڈیٹ میں کسی اگر مسلمان سے بولو گے نا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ نا، تو ہو سکتا ہے تمہارا منہ نوچ لے کہ اچھا تم بہت بڑے اللہ والے ہو. لیکن یہ اتنا خطرناک سینٹینس ہے کہ اگر کسی انسان سے تم کسی مسلمان سے بولو کہ اللہ سے ڈرو، فیئر اللہ، اور وہ اس الٹا سیدھا جواب دیتا ہے، مطلب سمجھ لو اس کو اللہ کا خوف نہیں. جس کو اللہ کا خوف نہیں تو پھر کیا ہی بولیں، کسی بھی لیول پہ جا سکتا ہے نا انسان. اس کے بعد یہاں پہ بہت اچھی سے ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ لیٹ یور انویژن بی ان دی نیم آف اللہ، بھی کہ جو بھی تم بیٹل کرنے جا رہے ہو، انویژن کرنے جا رہے ہو، وہ اللہ کے راہ میں ہونا چاہیے، اس کے لیے ہونا چاہیے، اپنے پرسنل گین کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ان سے لڑائی کرو جنہوں نے اللہ پہ ڈس بلیو، یعنی کفار سے. انویڈ کرو لیکن پلنڈر مت کرو، اور نہ ہی کنسیل دا بوٹی، مطلب جو بھی کیا کہتے ہیں وار بیٹی اس کو چھپا کے مت کرو. نیور ڈیفارم دا کارپس آف دا ڈیڈ پرسن اور کل این انفنٹ چائلڈ. صاف اکشروں میں لکھا ہوا ہے کہ ہریالی، کھیت، یہ سب چیزیں اس کو برباد مت کرو. کوئی مر گیا ہے تو اس کی باڈی کو میوٹیلیٹ مت کرو، اور کسی انفنٹ کو، کسی معصوم بچے کو اس کو مت مارو. ٹھیک ہے، پھر اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان کرنے کے لیے کہتے تھے، اور فاربٹ کرتے تھے کہ بیئر آن ہارڈ آن ادر کنسٹرینٹ دیم. ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں وہ ایک حدیث یاد آتی ہے کہ کوئی شخص اگر اس دنیا میں ایسا ہے جیسے کہ لوگ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ گمان رکھتے ہیں کہ بھائی یہ آسان، اسے ایزیلی ڈیل کیا جا سکتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی آسانی سے معاملہ کریں گے. کوئی انسان ایسا ہے جس کے بارے میں اس طریقے کی امیج کریٹ ہے، اور اس میں اس کا واقعی ایسا یوگدان ہے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں کہ بھائی اس سے کون بات کرے گا تو پریشان کر دے گا، کر دے گا، مطلب از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل وتھ، تو اس سے قیامت کے دن بھی مشکل کا ہی کیا کہتے ہیں ڈیلنگ کی جائے گی.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ تم دنیا میں اگر آسانی کا معاملہ کرو، ان کے لیے آسانی کریٹ کرو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی کریں گے، اینڈ وائس ورسا. ٹھیک ہے. تو کیا اور ان کو منع کیا کہ بھائی ان کے ساتھ اپریس مت کرنا، پیسیفائی ہی سیڈ اینڈ پنش مت کرنا. But it happened that he arrived at the battlefield by night. He would never invade the enemy until the morning. ٹھیک ہے. اور یہ رول آئی تھنک پہلے بھی 150 سال پہلے بھی یہ رول تھا کہ جب لڑائیاں ہوتی تھیں کیا کہتے ہیں دو آرمیز کے بیچ میں، تو رول تھا کہ بھائی رات میں کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، رات میں لڑائی رک جائے گی، کتنا وہ خطرناک ہو کیسے دشمن ہو. ٹھیک ہے. لڑائی ہمیشہ صبح سٹارٹ ہوگی. تو وہی سیم چیز اللہ کے رسول نے حکم دیا. He would utterly forbid burning, torturing people with fire, killing women and children, even beating them. کہ اٹرلی فاربٹ کرنے کا مطلب کہ سختی سے منع کیا کہ آگ سے جلانا، کیا کہتے ہیں برانڈ کرنا، عورتوں کو بچوں کو مارنا، ایون ان کو کسی بھی طرح کا ہارم پہنچانا، مارنا بھی، بیٹنگ بھی نہیں، اور چوری کرنے سے، رابری کرنے سے بنائے. اور ایز فار ایز کی فار سو دیٹ دے گین سیکورڈ تھرو پلنڈرنگ ایز اے فاربڈن ایز اے فلش آف دا کارپس. مطلب چوری چکاری اور زبردستی چھینا ہوا جو مال یا آئٹم ملتا تو اس کو بھی فارورڈ کر دیا. ایسا کہ جیسے تم نے ایک کارپس سے کارپس مطلب مردے سے، مردہ باڈی سے جو ہے اس کا فلش چوری کیا، اس طریقے سے. مطلب پھر ڈیسٹرکچرنگ آف فارم لینڈ. فارم لینڈ مطلب کھیتی ہے، ہریالی ہے، پیڑ پودا ہے، اس کو برباد کرنا، جلانا، جانوروں کو مارنا، پیڑوں کو کاٹ دینا، مطلب ان نیسیسری بربادی کا کام کرنا. جس کو بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھ لو جو اسرائیل نام کا جو شیطان ابھی دنیا میں ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے، یہ یہاں پہ بس وہی لکھا کہ یہ سب چیزیں بے تحاشا بری ہیں اللہ کی نظر میں. unless they are badly needed and there was no other substitute. ٹھیک ہے. unless and until کہ ایسی سچویشن آ گئی کہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں بچا. پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ neither kill a wounded person nor run after a fleeing one and do not kill a captive. ٹھیک ہے. کوئی گھائل ہے اس کو مارو مت، کوئی بھاگ رہا ہے تو اس کے پیچھے مت پکڑو، اور کوئی کیپٹیو کو کیا کہتے ہیں مت مارو. He decreed that envoys cannot be killed. He also strictly prohibited the killing of those who made covenants. He even said, whoever kills a person who is under a covenant shall not smell paradise. کتنی بڑی بات، جنت کی خوشبو ہے نہیں ملے گی اس کو. Though its smell can be experienced as a 40-year distance from it. مطلب فور پرسپیکٹو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ کوئی انسان اگر ٹریول کر رہا ہے ڈسٹینس، ایگزامپل کے طور پر اگر سیدھی لائن میں جا رہا ہے، وہ 40 سال کا ڈسٹینس وہ کور کر لے گا. اسپیڈ کتنی ہوگی ہمیں نہیں معلوم، یہاں نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جنرلی اسپیکنگ وہ 40 سال میں جتنا ڈسٹینس کور کر لے گا نا، جنت کی خوشبو انسان کو اتنی دور سے مل سکتی ہے. اب تم تصور نہیں کر سکتے کہ انسان 40 سال اگر کنٹینیوسلی ٹریول ڈائریکشن کرے گا، پتہ نہیں کیا چکر دنیا کا کاٹ لے گا. بٹ اس کے باوجود بھی کووننٹ کو توڑنے والا اگر کوئی ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو اس کو نہیں ملے گی. There were other noble rules that purified wars from their jahiliya, pre-Islamic filthiness and turned them into sacred wars. ٹھیک ہے. اور آئی تھنک لاسٹ کا بس وہی ایک لائن تھی کہ کیا کہتے ہیں بہت سارے جاہلیت کے رولز تھے، اس کو انہوں نے اللہ کے رسول نے چینج کر کے سیکرڈ وار رولز بنا دیا. لوگ جانتا ہے کہ جو کانکویسٹ آف مکہ تھا، اس کے بعد سے جو قبر پیگنزم تھا، جو قبر مطلب جو مورتی پوجنے والے تھے، ایک دم وہ اس کے بعد ختم ہو گیا اس بیٹل کے بعد سے، فتح مکہ کے بعد سے. اور اس سے کیا ہوا، جو عربز تھے ان کے بیچ میں جھوٹ اور سچ کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت آسان ہو گیا. اور جو پھر حدیث تھی اس کے بعد کیا ہوا، جب جھوٹ اور سچ کے جب گرے نہیں رہ جاتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے گرے ایریا رہتا ہے تو لوگ مطلب ایک تھوڑا سا رکتے ہیں کہ اچھا یہ گرے ایریا، اور جب بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے، سچ اور جھوٹ ایک دم سامنے سامنے ہوتا ہے، تو لوگ پھر سچ کی طرف جائیں گے. تو وہی اس کے بعد وہی ہوا کہ جب سچ اور جھوٹ ختم ہو، مطلب ایک دم صاف صاف ہو گیا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، تو اس کے بعد لوگ دوڑ کے سب لوگ اسلام کو امبریس کرنے لگا. عمر بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ اسپرنگ واٹر کے اسپرنگ وہی بولتے ہیں جہاں سے پانی نکلتا ہے، اس کے پاس ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے، اور جب بھی کوئی کیلمل سے جاتا تھا، اونٹ کی سواری کرتے ہوئے جاتا تھا عرب سے، تو ہم لوگ اسے پوچھتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کا کیا ہے، اور وہ آدمی کون ہے جو خود کو پروفٹ بول رہا ہے. تو جو لوگ تھے وہ بولتے تھے کہ جو آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی
ہاں آواز آ رہی ہے, کنٹینیو کرو نا, آواز آ رہی ہے. ہاں ہاں بند ہو گیا تھا میرا موبائل, بلیک آؤٹ ہو گیا تھا نہیں نہیں اسی لیے. کنٹینیو کرو. اسکرین نہیں کام کری ہے, سمجھ گئے. جو بھی کوئی گزرتا تھا ادھر سے کہ تم لوگ کے ساتھ کیا ہے, وہ آدمی کون ہے جو بولتا ہے کہ میں نبی ہوں, تو وہی لوگ بولتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے وہ بولتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر کتاب نازل کی ہے اور میں ان باتوں کو ایسے یاد کرتا جیسے وہ میرے سینے میں اتار دی گئی ہوں. اور عرب کے جب لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام کو جو لوگوں نے روکا ہوا تھا, اور انہوں نے کیا ہوا, عرب لوگوں نے فتح مکہ تک اسلام کو روکا ہوا تھا. وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو فالوورس ہیں ان کے ساتھ ہی چھوڑ دو, اگر وہ سچے ہیں تو وہ باقی لوگ کے اوپر غالب آ جائیں گے. اور جو فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اچھا اسلام کیا ہے, تو ان کے جو فادر تھے, مطلب ان کے ابو جو تھے, فادر تھے, وہ اپنی قوم کی طرف آتے ہیں کیونکہ وہ سب سے پہلے مسلمان تھے, تو اپنی قوم کی طرف آئے اور بتائے وہ کہ اللہ کی قسم میں ابھی نبی کے پاس سے آ رہا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ نماز پڑھو, اس وقت وہ نماز پڑھو, اور جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے, اور تم جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگوں میں, ان میں جو تم لوگوں میں سب سے زیادہ جو قرآن جانتا ہو وہ امام بن جائے اور نماز پڑھائے. اور یہ جو حدیث ہے یہ فتح مکہ کے جو اثر تھے اس کو اچھے سے سمجھا دیتی ہے. اللہ اور یہ دکھتا ہے کہ کس طرح مکہ کے فتح نے اسلام کو مضبوط دی اور عرب کے لوگوں نے اس کی مقلوبیت بڑھائی. تبوک کے جنگ کے بعد یہ اثر اور بھی گہرا ہو گیا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبوت کے 9 اور 10 ہجری میں مدینہ میں دلکشن لگانا آنے لگے. جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. مکہ کے فتح کے وقت 10,000 فوجی تھے, لیکن تبوک میں یہ تعداد 30,000 ہو گئی صرف ایک سال کے اندر. اور حجۃ الوداع میں 1,44,000 مسلمان نبی کے ساتھ تھے. یہ اتنی بڑی جماعت تھی کہ ان کی آوازوں سے آسمان گونج اٹھتا اور زمین ہل اٹھتی جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتے تھے اللہ کی تسبیح اور شکر کے ساتھ. ہو گیا میرا پانی کا ہے. بیسکلی دیا ہوا ہے ڈیلیگیشن کے بارے میں, مطلب کئی سارا ڈفرینٹ جو گروپ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مطلب آ رہا تھا. تو ہاں, تو اب یہاں پہ کئی سارا گروپ دیا ہوا ہے, لیکن ابھی اس پیج میں 18 میں میجر 3 گروپ کے بارے میں بتایا گیا, 3 ٹائپ کے لوگ کے بارے میں. تو سب سے پہلا جو گروپ ہے وہ ہے کہ ایک سیکنڈ, دا ڈیلیگیشن آف عبد القصاف, مطلب کہ یہاں پہ جو ہاں, اب یہاں پہ یہ مطلب بتانے سے پہلے کہ مطلب کس کی بات ہو رہی وہ جاننا تھوڑا مطلب ضروری ہے. تو مقیم ابن الحبا اینڈ ہز ٹرائب, تو مطلب یہ کون تھا, یہ مطلب بیسکلی ایک ٹریڈر تھا جو مدینہ میں مطلب ریگولرلی وزٹ کرتا تھا. اس نے جب پہلی بار اسلام کے بارے میں سنا, جب ٹریڈنگ کے دوران آفٹر پروفٹ موو ٹو دا مدینہ, مطلب کافی انٹرسٹڈ ہوا, ترنت مطلب مسلمان بن گیا. پھر مسلمان بننے کے بعد اس نے مطلب یہ پلیج لی کہ میں جاؤں گا اپنے جو لوگ ہیں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا اور وہ لوگ مطلب اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو ویسا مطلب یہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اباؤٹ 30 اور 14 پیپل فرام ہز ٹائم وزٹڈ دا پروفٹ ڈیورنگ دا سیکریڈ منتھ, مطلب کہ 13 سے 14 لوگ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں سیکریڈ منتھ کے دوران, کیونکہ وہ مطلب اسلام سیکھنا چاہتے ہیں, اسلام کو لرن کرنا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں کی جو مطلب سیکھنے کی اچھا تھی جو تھی, تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں کی تعریف بھی کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ مطلب دور اندیش ٹائپ کے ہیں, آگے کا سوچتے ہیں اور ٹالرنٹ ہیں, اوپن ہے, پیشنس ہے, مطلب ان کی تعریف کرتے ہیں. اور پھر بعد میں یہ گروپ جو ہے کافی مطلب بڑا ہو جاتا ہے, جس کو یہاں پہ ایئر آف ڈیلیگیشن کے نام سے دیا گیا ہے. تو اس میں اراؤنڈ 40 سے بھی زیادہ لوگ مطلب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے ملنے کے لیے. اور اس میں سے ایک جوش اس میں سے ایک کرسچن بھی رہتا ہے جو کہ مطلب بعد میں مسلمان بن جاتا ہے. اب اس کے علاوہ یہاں پہ ایک دوسرے گروپ کے بارے میں دیا گیا ہے, دا ڈیلیگیشن آف دوس.
اب یہ مطلب ایک ایسا مطلب گروپ تھا جو ہاں جو مطلب مسلم مطلب بن گیا تھا ارلی میں، مطلب کافی پہلے ہی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں تھے تبھی. اب اس ٹائم پہ اس نے مطلب جو لیڈر تھا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو مطلب ٹرائی کروں گا، اسلام کے بارے میں دعوت دوں گا، ان کو سکھاؤں گا، لیکن کانسٹنٹلی بتانے کے بعد، کانسٹنٹلی سمجھانے کے بعد لوگ جو ہے وہ نہیں مانتے. تو وہ آدمی مطلب کافی پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کے لیے مطلب جاتا ہے کہ ایسا 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 ہو رہا ہے، ہمارے لوگ جو ہے اسلام کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو ان دیٹ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پنشمنٹ کی دعا کرنے کے بجائے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیجیے. تو پھر بعد میں وہ لوگ بھی مطلب اسلام کو لے آتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جب مطلب کافی ساری چیزیں مطلب جب ہو جاتی ہیں، مطلب اسلام قبول کر لیتے ہیں اس کے آس پاس کے لوگ، تو یہ جو مطلب گروپ ہے یہاں کے لوگ اراؤنڈ 70 سے 80 سے بھی زیادہ مطلب فیملی اور کافی لارج تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب آتے ہیں ملنے کے لیے، جو کہ مطلب خیبر کے جو ایریا ہے اس کے آس پاس. اور اس سے مطلب یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا زیادہ مطلب پھیلا، کتنا زیادہ مطلب پاپولر ہو گیا تھا اس ٹائم میں. پھر اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ گروپ کے بارے میں دیا ہوا ہے. اب اس میں جو یہ گروپ ہے یہاں کی سٹوری تھوڑی سی مطلب ڈیفرنٹ ہے کہ یہ جو بیزنٹینز کی آرمی تھی اس کے ایک لیڈر کی سٹوری یہاں پہ ہے. یہ مطلب وہ ایک جو بیزنٹینز آرمی کا چھوٹا سا ریجن تھا اس میں یہ رول کرتا تھا اور انچارج تھا عرب کے الگ الگ مطلب گروپس وغیرہ ہیں ان کو سپورٹ وغیرہ کرتا تھا، ان کے مطلب چیزوں کو مینیج کرتا تھا. لیکن پھر بعد میں وہ مطلب اسلام کو قبول کر لیتا ہے. اب اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو اسٹرینتھ ہے مسلم کی اوبویسلی اس کے اوپر بھی مطلب وہ دیکھتا ہے کہ کتنے زیادہ مسلم لوگ اسٹرانگ ہو چکے ہیں، کتنے زیادہ مطلب پاورفل ہو چکے ہیں. تو دیکھ کے کافی زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے مسلم لوگ کی مطلب پاور دیکھ کے. تو اس کی وجہ سے یہ مطلب اسلام قبول کر لیتا ہے. اب قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب گفٹ بھی دیتا ہے جو کہ ایک میول ہوتا ہے. میول مطلب ایک جو گدھے سے جو تھوڑا چھوٹا ورژن ہوتا ہے اس کو میول بولا جاتا ہے. تو ایز اے گفٹ میں دیتا ہے اور اس کو ایز اے آنر اور سائن کا مطلب کمٹمنٹ تھا اس کے لیے. تو پھر جب اس کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے بیزنٹینز لوگ کو، جو بیزنٹینز آرمی ہے، تو ان لوگ کو اچھا نہیں لگتی ہے بات. تو وہ لوگ اس کو 2 آپشن دیتے ہیں کہ یا تو اسلام کو چھوڑ دو نہیں تو موت لے لو. اور موت میں مطلب پنشمنٹ دیں گے، مطلب مار دیں گے جان سے. تو وہ اوبیسلی اسلام کو نہیں چھوڑتا، موت کو ہی مطلب ایکسیپٹ کرتا ہے. تو آفٹر ہز ریفیوزل اس کو مطلب لوگ کروسیفائی کر کے بیئر ہیڈڈ کر کے فلسطین کے پاس کسی ایریا میں مطلب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہاں سے 589 یہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ کور کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ آج کا سیشن یہاں فنش ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ پوائنٹ نمبر 4 سے اسٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.